الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقیناً اللہ راضی ہو گیا اور ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، کہ جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے معلوم کر لیا، اور ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح عنایت کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بر فلک عدل مہر ماہ ہست غنی، بر فلک عدل مہر ماہ ہست غنی، شاہ ہست غنی بادشاہ ہست غنی، جو جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی دی پناہ ہست غنی۔ ہم زلف علی و خالو حسنین، ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی۔ صدیق عمر بہر دی سقف و عماد، صدیق عمر بہر دی سقف و عماد، بابست علی شہر فنا ہست غنی۔ سرداد نداد دست در دست یہود، سرداد نداد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی عثمان ہے ابتدا حابیل۔
وہ داماد نبی وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے اللہ تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے، مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے، برے اجلاس میں ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں۔ خدا شاہد صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے، خدا شاہد صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے، نہ ہو جس کا یہ ایمان اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، کہ انسان تو انہیں انسانیت کی جان کہتے ہیں۔ صحابہ کی وساطت سے امی پہنچا ہے دی ہم کو، صحابہ کی وساطت سے امی پہنچا ہے دی ہم کو، اسی خاطر انہیں حجت انہیں برہان کہتے ہیں۔ وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ افضل البشر بعد ابو بکر عمر، افضل البشر بعد ابو بکر عمر، زوج دو ہمشیرگان فاطمہ، دو گونا داماد و ہمشیر زاد رسول، کاتب الوحی جامع و ناشر قرآن، سفیر بیعت الرضوان، خلیفہ ثالث و راشد و عادل و برحق، جبل استقامت، پاسدار عہد وفا، معیار و منار صبر و رضا، قتیل سازش روافظ، تیغ ابن سبا، امام الشہداء والمظلومین، اسوہ معصومین، امیر المؤمنین، امام المتقین، سیدنا و مولانا ابو عامر ابو عبداللہ عثمان غنی سلام اللہ و رضوان علیہ۔ آج کی گفتگو
اسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ہوگی۔ اسلامی سال کے 12ویں مہینے کی آج غالباً 16 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اور اگلا مہینہ یہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ نوعیت گول جدا جدا ہے۔ ابھی وہ قربانی بھی 2 دن پہلے گزری جو سنت ابراہیمی ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اسی ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو ایک اور قربانی ہے، وہ محبوب شخصیت جن کا بھی ہم نے تذکرہ کرنا ہے، جس کے لیے ابتدائی کلمات کہے گئے۔ اور وہ عظیم الشان انسان جو نبی کے بعد ابو بکر و عمر جیسا مقام تو نہیں تھا، لیکن اس کی قربانیاں اور اسلام اور مسلمانوں پر اس احسانات، اس کی کوئی مثال بھی نہیں۔ جتنا بھی گہرائی میں جا کر آپ اس پر غور و فکر کریں، ابو بکر کا مقام اللہ نے بڑا بنایا ہے، میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اسی طرح فاروق اعظم کا، لیکن ان کے بعد اس دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے عثمان ذی النورین جیسا کوئی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی بھی پہلو سے ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کے بارے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کائنات انسانی میں کوئی خوش نصیب انسان خدا کے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا شوہر نہیں رہا۔ اگر رہے تو پھر حضرت عثمان ذی النورین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ذو النورین ان کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے 2 نور، 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئیں۔ ایک صاحبزادی کا نام سیدہ رقیہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، سوچتے رہنا، غور کرتے رہنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری سیدہ ام کلثوم اور چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک چیز کو بار بار میں دوہرا رہا ہوں، سیدہ رقیہ الزہراء، روشن چہرے والی، حسن و جمال کا پیکر، وہ صرف سیدہ رقیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں جب ان کو دے دیا،
انہی دنوں کے اندر کفار مشرکین مکہ کے مظالم بہت زیادہ تھے. مسلمان مجبور ہو کر حبشہ کی طرف اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ان مہاجرین میں سے حبشہ کے مہاجرین میں سیدنا عثمان بھی اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اللہ نے نبی کی صاحبزادی تو تھی ہی، اور ظاہر بات ہے کہ اسی درجے میں تقوی پرہیزگاری، لیکن اللہ نے جو حسن صورت حسن جمال دیا تھا اس کی بھی کوئی مثال نہ تھی. جب حبشہ میں پہنچے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مہاجر ان کے کوئی بنگلے کوٹھیاں تو ہوتی نہیں، وہ خیمے لگا کر کہیں بیٹھے ہوں گے سبھی لوگ. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیملی سمیت، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن جمال ایسا تھا کہ جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ششدر رہ جاتا تھا. حبشہ کے کچھ نوجوانوں نے جب ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر خوبصورت کوئی خاتون ہو سکتی ہے. چنانچہ ان کے گروہ در گروہ منڈلانے لگے اس جگہ جہاں سیدہ رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ. آپ جانتے ہیں کہ کسی حسین اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پھر کچھ نوجوان لڑکے اس کے ارد گرد گھومیں پھریں دیکھیں تو مقاصد آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کے دل کا حال تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ظاہر قرائن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حسن و جمال ایسا انہوں نے دیکھا نہیں، تصور میں بھی نہیں تھا. جب ان کے گھومنے پھرنے کی کیفیت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوئی تو یہ تو نبی زادی تھی، پیغمبر زادی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اندازہ کر لیا انہوں نے کہ یہ نوجوان، یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں، کیوں پھر رہے ہیں، کیوں میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اندازہ ان کو ہو گیا اور ان کے عزائم کا بھی اندازہ. اللہ اکبر، کیا شان ہے پیغمبر ذاتی رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. یہ جملہ فرمایا، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. اور پھر اللہ نے ان کے شر سے ایسے محفوظ فرمایا کہ ایک ایک کر کے سب ہلاک ہو گئے. اللہ کے ہاں مقبولیت، ان کا رتبہ اور مقام، کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سیدھے بارگاہ خدا بندی میں پہنچے اور وہاں سے ان شر پسندوں اور بدکار اور بدچلن لڑکوں کی ہلاکت کے فیصلے آئے. اللہ نے اپنی، دیکھو ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، خوبصورتیاں بھی، حسن و جمال بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت عثمان سے نکاح کیا، یہاں بتا دوں چلتے ہوئے کہ عثمان چوتھے نمبر کے مسلمان، اور اللہ نے انسانی نقطہ نظر سے ان کے اندر وہ خوبیاں رکھی تھیں کہ جن کو میں شمار نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں، پیغمبر نے دیکھ لیا کہ یہ انسان ایسا ہے جو میرا داماد بننے کے قائل. چنانچہ اپنی صاحبزادی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا. شروع میں جب نکاح کیا تو جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی وہاں دو ہی تھے، میاں بیوی، سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کوئی کھانے کی چیز پکا کر حضرت زید کو دی.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے بیٹوں کی طرح، کہ جاؤ عثمان کے گھر دے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب جو ہی دروازے پر پہنچے، بنگلے تو تھے نہیں، کوٹھیاں تو تھی نہیں، چوکیدار تو تھے نہیں، اندر صرف دو میاں بیوی بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی چیز پر بھی کوئی چارپائی ہوگی جو بھی ہوگی، لیکن ان کو حضرت زید کے آنے کا احساس نہیں ہوا کہ ہمارے دروازے پر کون آیا ہے۔ وہ کھانے پینے کا کوئی پیالہ جو چیز بھی تھی اس کے اندر لے کر کھڑے ہیں، آواز بھی نہیں دی انہوں نے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ اندر میں پیکر حسن و جمال دیکھ رہا ہوں، دونوں شوہر بھی ایسا خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اور بیوی تو خیر پیغمبر زادی ہے، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو احساس ہوا زید کو کہ میں حکم کی تعمیل کروں۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ دروازے پر کوئی آیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے پینے کا یہ کچھ چیز بھیجی آپ کی خدمت میں، دے کر چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا دے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ اور میں کیا دیکھا، یہ چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا میں نے نہیں دیکھا، پوری زندگی میری گزر گئی ایسا حسین جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔ یہ لفظ زہرا جو میں نے استعمال کیا ہے اس کی اصل حقدار سیدہ رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا وہی مقام ہوتا ہے، چاہے وہ سیدہ زینب ہوں، سیدہ ام کلثوم ہوں، سیدہ فاطمہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حسن و جمال میں سیدہ رقیہ جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں آپ بھی مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں کہ حضور کی ایک صاحبزادی سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے زہرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مجھے انکار نہیں، نبی کی ہر صاحبزادی، نبی ہر نسبت سے زہرا ہے، حسن جمال ہے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل صرف سیدہ رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حضور کے فرمان کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے جا چکے تھے، حضور کا حکم ہوا کہ یہ بھی آ جائیں۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ زینب کو ان کے والد کے پاس مدینہ طیبہ پہنچا آئیں۔ چنانچہ ایک سواری پر سوار کر کے ایک پیغمبر زادی جس طرح کے حجاب کر سکتی تھی، اس پر جب مکہ معظمہ سے نکل کر جا رہے تھے تو مشرکین مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد کی بیٹی جو ہے جا رہی یہاں سے۔ یاد رکھیں کہ انہی دنوں میں اس سے تھوڑا عرصہ پہلے بدر کے اندر ابو جہل کی پارٹی کو خدا نے ذلیل و خوار کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے، اور وہ عداوت کی دشمنی کی آگ میں جل رہے تھے مشرکین مکہ۔ جب انہیں پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی یہاں سے صحیح سالم جا رہی ہیں تو انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ سوائے اس کے کہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع کے بھائی تھے، وہ ساتھ چل رہے تھے، یہ سواری پر سوار تھی۔ مشرکین مکہ کے بدماش آگے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے ایک
نیزہ مارا، حملہ کیا حضرت زینب پر، ان کے جسم کو لگا اور وہ زخمی ہو گئی، اور جس سواری پر سوار تھی وہاں سے گر گئیں، اور گر جانے کی وجہ سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، حمل ہوگا، زخمی حالت کے اندر تھی۔ اس وقت ایک باریک سی بات کہہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک خاتون جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بنی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مکی لوگوں نے انتقام لینے کے لیے محمد سے، محمد کی بیٹی پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا، تو فوراً پہنچی حضرت زینب کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مشرکین مکہ، حالانکہ خود بھی مشرکہ تھی، کو ملامت کیا کہ تم اس قدر بغیرت لوگ ہو، تم نے مقابلہ محمد کو تو نہ کر سکے اور ان کی بیٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے کہنے لگے جو کچھ مجھ سے چاہیے آپ کو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہ خیال کریں کہ میں ابھی ایمان نہیں لیا آپ کے ابو پر، لیکن بہرحال میں ان کی شرافت، دیانت، امانت کی قائل ہوں، اور آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے لیکن شریف تھے۔ بہت سارے کافر شریف بھی ہوتے ہیں کہ جو مسلمان شریفوں سے زیادہ شریف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ کہا، بیٹی ابھی آپ، میری رائے یہ ہے کہ واپس مکہ معظمہ چلی جائے اپنے گھر، پھر کسی مناسب وقت کے اندر دن کو چھوڑ کر رات کو نکل جانا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا، واپس چلی گئی۔ زخمی حالت میں تو تھی ہی، اور کچھ دنوں کے بعد ابو العاص بن ربیع کے بھائی جو ان کی ڈیوٹی پر تھے، وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو مدینہ طیبہ پہنچایا، اور اسی زخمی حالت کے اندر تھی ہی کہ بالآخر وہ وفات پا گئی۔ ہماری حدیث کی تاریخ کی کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں میں، ان کو شہیدہ کہا گیا۔ انہا شہیدۃ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی جو ہیں، ان زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلی گئی، وہ شہید ہیں، شہادت کا رتبہ پائے۔ لیکن آپ حضرات جو میری زبان سے یہ بات سن رہے ہیں، شاید خود مطالعہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ میری طرح کے جو مولوی ہیں ان کا مطالعہ بڑا کم ہوتا ہے اور وہ بیان نہیں کریں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ایک چیز کے کسی کو تو وہ کیا بیان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم سے کتاب نہ لا کے بالآخر وفات پا گئی، ان کو شہیدہ کہا گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، بڑی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، دوسرے نمبر پر سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھے نمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں، اور بڑی صاحبزادی کے شوہر تھے ابو العاص بن ربیع۔ یہ ابو العاص بن ربیع سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی ہمشیرہ کے بیٹے تھے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو متوجہ کریں تاکہ میری یہ باتیں آپ حضرات کے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد تھے، تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں، کہ مکی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ مکہ شہر کے بڑے کاروباری انسان تھے، بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے۔ ہماری تاریخ کتاب میں ان کو جرب البطحہ کہا جاتا ہے، بطحہ کا شہر، بطحہ سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ بڑا شریف انسان، بہت
اچھا کاروباری انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دوستی تھی ان کی کہ ہر روز رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا کھانا اکٹھا کھاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور میں سے یہ بھی تھے، یہ اس تجسس میں پڑ گئے کہ میں کیا کروں، ایمان لاؤں کہ نہ لاؤں، لیکن انہوں نے علانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت نہیں کی، اور بالآخر یہ مسلمان ہو گئے۔ اس تفصیل میں اگر جاؤں گا تو کافی ٹائم گزر جائے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ان کے ہمشیرہ کے بیٹے تھے، اپنی بڑی صاحبزادی کا رشتہ ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی ایک اور خوبی میں آپ کو بتا دوں اور ذہن میں رکھنا ہے اس کو۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، ان کی زوجیت میں آ گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو جہل کی ایک بیٹی تھی ان کا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ ابو جہل کی بیٹی، ابو جہل کافر تھا، بیٹی مسلمان تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رغبت ظاہر کی، یہ پیغام بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ میرے شوہر حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، کوئی خاتون بھی آج بھی اپنے شوہر کو اجازت نہیں دیتی، خوش نہیں ہوتی کہ وہ دوسری شادی کرے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رنجیدہ ہوئیں، اور اس حد تک رنجیدہ ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ ساری شکایت کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ علی فاطمہ کی موجودگی کے اندر نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب یہ بات دھیان سے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، ملامت نہیں کی، برا بھلا نہیں کہا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، البتہ ممبر پر تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، اور سب مسلمان جو اس وقت موجود تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، سن لو، نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کہہ سکتا ہوں، نہ حرام کو حلال کہہ سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ علی اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حلال تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ علی کو پھر چاہیے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، اس لیے کہ ایک گھر کے اندر خدا کا نبی کی بیٹی اور خدا کا دشمن کی بیٹی نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ یہ بخاری شریف میں ساری تفصیلات موجود ہیں، میں معتبر کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ نے اپنے بڑے داماد کو یاد کیا۔ میری بات کو دھیان سے سنیں، حضرت ابو العاص بن ربیع کو، کیونکہ مکی زندگی میں مشرکین مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر دشمن بن گئے تھے کہ ان کی یہ چاہت تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد کو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی ذہنی اذیت پہنچائی جائے۔ اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ان کے بڑے داماد کو کہا جائے کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ پورے عرب دنیا کے اندر کوئی بھی حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو تمہیں پسند ہو تو ہم تمہاری شادی کرانے کے تیار ہیں، محمد کی بیٹی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، ابو العاص بن ربیع پر قربان جائیں، جبکہ اس وقت مشرک تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے ساری دنیا کی حسین سے حسین عورتیں جو ہیں محمد کی بیٹی کے جوتے کے اوپر میں قربان کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ابو العاص نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا۔ اب بڑے داماد کو یاد کیا، جو وعدہ کیا اس نے پورا کیا، جو بات کہی وہ سچی کہی، اور ایسا ہی تھا۔
تو حضور میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے جو بڑی صاحبزادی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشرکین مکہ کے تشدد سے راستے میں زخمی ہوئی، حمل ان کا گر گیا، زخمی حالت کے اندر بلا کر وہ مکہ مدینہ طیبہ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی زخمی حالت کے اندر رہیں اور بلا کر وفات پا گئیں۔ ان کو فرمایا گیا انہا شہیدۃ، وہ شہیدہ تھی۔ یہ آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اگر کسی کتاب میں آپ نے پڑھا نہیں تو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ ایک درخواست ہے آپ سے، مانیں گے؟ میں نے اس پر لکھا ہے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، اور ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہے، سیدہ زینب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے میں نے حوالے کے ساتھ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس کاتب کو میں نے کتابت کے لیے دی تھی، اس خدا کے بندے نے بہت تاخیر کر دی، 400-500 صفحے کی کتاب ہے وہ، اب اس کا کتابت شدہ مسودہ آیا تو ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر گڑبڑ اس نے کر دی، تو میری طبیعت خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے میں یکسوئی کے ساتھ اس کی پروف ریڈنگ نہیں کر سکتا۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں اس کام کو مکمل کروں اور مکمل ہو کر چھپ جائے اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے میں نے جو کچھ کام بھی کیا ہے تحریر تو کبھی بیچا نہیں علم تو اب میں بتا دیتا ہوں، میں نے کبھی کوئی چیز فروخت نہیں کی۔ قرآن کریم میں نے چھاپا تھا، 10-12 سال ہو چکے ہیں۔ انڈیا پاکستان میں چھپنے والے لکھے جانے والے قرآن کریم سب سے زیادہ خوبصورت خط والا مجھے اللہ پاک نے ایک ذوق دیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ایک مناسبت دی ہے، اسی قرآن کریم جو میں نے خود چھاپا اسی میں نے روزانہ تلاوت کرتا ہوں، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر میں تقسیم کر چکا ہوں دوست احباب کی خدمت میں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ میں آپ کو بھی وہ قرآن کریم کا نسخہ دوں، اور دوسری دعا یہ کہ اللہ مجھے صحت دے، میں اس کا ترجمہ لکھنا چاہتا تھا، ابھی تک مجھے یکسوئی نہیں مل سکی میں اس کا ترجمہ لکھوں، مرنے سے پہلے ایک ترجمہ اور قرآن کریم آپ حضرات کے ہاتھ میں آ جائے تو کم سے کم میرا ضمیر مطمئن ہوگا، خدا کے سامنے سرخر ہو کر جاؤں گا۔ تو یہ 2 دعائیں ضرور کریں اس کتاب کے بارے میں کہ جلدی جلدی اللہ کو سبب بنا دے اور آپ حضرات کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھ سکوں اور وہ بھی آپ کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ کی مہربانی سے کہتا ہوں، میرے اندر کوئی خوبی اور کمال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ اور ذوق دیا ہے، اس ذوق کی بنا پر میں سچ کہتا ہوں، سچ۔ میری سچائی، سچی باتوں کی بے شمار لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کا مسئلہ آپ 3-4 مہینے پہلے سن چکے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام جن میں سے ایک شخصیت کا تذکرہ جو حضور کے داماد بھی ہیں، اس وقت میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ پھر کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سچائی کا ساتھ اس طرح رکھے کہ میں جو میرے دل میں اللہ نے ایک جذبہ پیدا کیا اس کو مکمل کر سکوں۔ بہت سارے ساتھی شاید مجھے جانتے نہیں، نئے آنے والے۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں سچ کہتا ہوں، میں آپ حضرات کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں۔ آپ ہو سکتے اس کو مذاق سمجھتا ہوں، یہ اللہ نے جذبہ دیا ہے، آپ نے مطالبہ مجھ سے کیا نہیں تھا، میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں، اللہ نے ایک جذبہ دیا ہے، اس جذبے کی بنا پر میں سب اپنے بھائیوں سے جتنے بھی امریکہ میں میرے بھائی رہتے ہیں، چچا زاد بھی ہے، مامو زاد بھی، وہاں سے شروع کرتا ہوں اور کوہستان تک جو میری رشتہ داری ہے وہاں تک یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں، اور آپ بیچ میں آتے ہیں۔ یا اللہ میرے احباب جو نمازی دوست ہیں
جو میرے درس کے ساتھی ہیں، جو نمازی، جو جمعے کے نمازی ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت ان کی بھلائی ان کو نصیب کر، یا اللہ ان کو سکھ سکون نصیب فرما۔ یہ میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، سب اللہ کے اختیار میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے میرے دل میں ایک جذبہ ڈالا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تو آپ سے میں اگر اپیل کروں تو میرا خیال انکار نہیں کریں گے کہ میرے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ مجھے صحت دے، صحت کے ساتھ ساتھ جو میرے ارادے ہیں اللہ اسے مجھ پائے تکمیل تک پہنچا دے، اللہ کو جزائے خیر دے۔ بات ہو رہی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد ہیں۔ پہلی صاحبزادی سیدہ رقیہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دے دی۔ توجہ کے ساتھ سنیں بات، کچھ عرصے خدا کا فیصلہ ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی شخص خوش نصیب ہے جس کی نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور عثمان ایک ایسا انسان ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ بکر و عمر کو ایک طرف مستثنا کر لیتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، صحابہ کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی کوئی مثال بھی پوری ملت اسلامی میں نہیں ملتی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کا مطالعہ ہو۔ جب یہ ایمان لائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کا انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی کا نکاح کر دیا، ان کا انتقال ہوا تو فرمایا کاش کہ میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اس دوران میں جب ان کا انتقال ہوتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیوں کا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنی بیٹیاں پیش کی کہ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ سیدنا عثمان گم سم رہتے، خاموش رہتے، اور یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے کوئی اجازت ملے گی تو میں کہوں گا۔ اس قدر عجیب انسان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں اگر پتہ چلتا نہیں کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو کتابوں کے اندر پڑھا میں نے، بوریوں کے بوریاں بھر کر کھانے پینے کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچا دیتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح کیفیت ہے، تو یہ ساری چیزیں پہنچانے کے بعد یعنی ایک پوری بکری دی گوشت کے لیے، اور کھجوروں کی ایک بوری دی، آٹے کی ایک بوری دی، دیگر چیزیں بھی، اور پھر ساتھ یہ کہا اگر کھانے میں پکانے میں دیر لگتی ہے تو میں پکی ہوئی چیزیں بھیج دیتا ہوں، چنانچہ پکی ہوئی چیزیں بھیج دی۔ عجیب انسان ہے، خدا کی قسم، ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، ہم نے صرف تذکرہ ہی پڑھا ان کا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل کروں پر، اللہ ایسا جذبہ مسلمانوں کو عطا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے اندر کچھ قحط سی کیفیت بنی، ایسی قحط کی کیفیت بنی کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، اور انہی دنوں کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ ملک شام سے، یہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، لدے ہوئے آ رہے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سارے مدینہ کے لوگ جو لپ کے ان پر کہ ہم پر بیچے۔ سیدنا عثمان کی سوچ دیکھیں، کہنے لگے کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگے 10 روپے کی چیز 15 میں دے دیں گے۔ تو عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں،
چنانچہ انہوں نے بہت کوشش کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمان لگے مجھے زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا بتایا وہ کون ہے اتنے پیسے دینے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب گواہ ہو. سبحان اللہ، تم سب گواہ رہو، میں نے یہ سب کچھ مدینہ تعلق مسلمانوں پر تقسیم کر دیا. خدا کی قسمت کا تذکرہ جہاں بھی پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بلکہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیا عجیب انسان تھا یہ، کہ خدا کا ایک نظام تھا کہ تجارت کے اندر اللہ نے ان کو ایسی قابلیت اور صلاحیت عطا کی تھی کہ جس کام کو ہاتھ لگاتے تھے سونا ہی سونا ہوتا تھا. اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے علم میں ہے، سنا ہوگا، علماء سے کتابوں پڑھا ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا. مشکل ہونے کی وجہ یہ تھی سخت گرمی کا موسم تھا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، بارش برسا دے. تو مدینہ طیبہ میں جو گرمی ہوتی وہ اس کو اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی. فصلیں پکی ہوئی تھیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تبوک جائیں گے، لیکن ہر آدمی جو ہے مفلس و نادان ہے. رسول اللہ نے چندے کی اپیل کی. اب اس بات کو دھیان سے رکھنا کہ ٹائم تھوڑا. ابو بکر صدیق اپنے سارا گھر کا اثاثے لا کر حضور کے خدمت ڈال دی. جو کچھ بھی تھا نا گٹھڑی باندھ کر گھر میں لا کے دے. کرائن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گھر والوں کیا چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے رسول کی محبت کو ہی چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لوگ تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت پہنچے، خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں سب سے نمبر لے جاؤں گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میں دوں گا ان مجاہدین کے لیے. اور کئی ہزار اشرفیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان اعلیٰ ما من بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کام بھی کریں اس کو کوئی کام بھی نقصان نہیں دے سکتا. اس قدر اللہ کے نبی خوش ہوئے. یعنی 1/3 40,000 کا لشکر، 1/3 لشکر کا سارا انتظام ابو بکر صدیق نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. کوئی مانے لال ایسا جنا ہے. آج ہم باتیں کر تو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کرنا بھی آسان، سننا بھی آسان. میرے دوستو، عملی زندگی کے اندر ذرا 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عجیب انسان تھا، عجیب انسان. میں نے پہلے عرض کیا کہ ابو بکر اور عمر کو مستثنا کر لیں، آدم کی اولاد میں پھر اور دنیا میں کوئی انسان ایسا اس سے پہلے نہیں گزرا اور شاید قیامت تک اور نہیں آئے گا. اس کے کارناموں کو دیکھیں تو حیران رہتا تھا. مسجد نبوی میں تھوڑی سی زمین تھی ساتھ، اور مسجد نبوی تنگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ایسا ہے زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے. فرمایا میں جو ہوں. عثمان نے فرمایا یہ کام میں کروں گا. مدینہ طیبہ کے اندر جب مسلمان پہنچے ہیں مہاجر، تو مدینہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. اس بات کو دھیان سے سنیں. پانی کی بڑی قلت تھی، اور ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا. اور یہودی اتنا بدبخت تھا کہ مسلمانوں کو بڑا مہنگا کر کے دیتا تھا. کسی کے پاس پیسے ہوتے تھے، کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے. جب مسلمانوں کی مشکلات کا حضور کو اندازہ ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کون اللہ کا بندہ ہے اس یہودی سے خرید کے مسلمانوں پر عام کر دیں. عثمان نے فرمایا مجھے اللہ نے کس لیے بنایا. وہ سر آپ حضرات یقیناً گئے ہوں گے، میں گیا ہوں، اس کنویں کے پاس گیا ہوں، اس کا میں نے پانی پیا.
عثمان نے خرید کر وہ سارے مدینہ کے مسلمان پر وقف کر دیا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہودی نے کہا میں آدھا دیتا ہوں آدھا نہیں دیتا. عثمان نے کہا دے دو. آدھا لے لیا. وہ آدھا صبح سے شام تک مسلمانوں سے اتنا پانی لیتے فری کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہودی منہ دیکھتا رہتا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آتا اور سارے کے سارے ادھر چلے جاتے ہیں. آخر اس نے کہا میں یہ بھی بیچنا چاہتا ہوں. عثمان نے فرمایا یہ بھی مجھے دے دو. بھی وقت کر دیا. آج 1500 سال گزر چکے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ایثار موجود ہے. آج بھی اس کنویں سے مسلمان عثمان ہی کے نام پر کیوں نہیں کہا ہے اس سے فائدہ حاصل کر دیں. کس کس خوبی کا تذکرہ کروں میرے دوستو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. اللہ صحابہ کی سچی محبت ہمارے دلوں پیدا کر دے. اس وقت جو بغض صحابہ ہے آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. مجھ سے زیادہ عملی زندگی میں شہری زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے. صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں بد نصیبوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. لیکن میں ایک درخواست کروں سب دوستوں سے چھوٹے بڑوں سے جس خدا نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے جسم و جان دیا ہے رزق دیا ہے اس خدا سے یہ مانگے یا اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی سچی محبت دلوں پیدا فرما دے. کسی ایک صحابی کے بارے میں ادنا قسم کا بغض بھی یا اللہ ہمارے دل میں نہ چھوڑنا. سب کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. پھر انہی کے ساتھ انشاءاللہ حشر ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ حشر بھی ہوگا. تو صحابہ لا علی التعیین کوئی بھی ہو کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہے. اس وقت تذکرہ عثمان کا ہو رہا ہے کیونکہ 18 تاریخ آج 16 ہے 18 تاریخ ان کے یوم شہادت ہے. اس لیے اس نسبت سے ہمیں لازمی تھا کہ ان کا تذکرہ بھی کر دیتے اور ان کے تذکرے سے ہی بہت سارے احباب کو یہ پتہ چل گیا کہ عثمان کیا انسان تھا. لیکن کوئی بھی صحابی ہو کوئی بھی چاہے آپ کو نام یاد ہے یا نہیں معلوم ہے یا نہیں بس یہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اپنے نبی کے سب ساتھیوں کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا کر اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ان کی اتباع نصیب فرما. ایسا اگر آپ کریں گے ایسا جذبہ خالص گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو ایسا ہی بنا دیں گے. لیکن یاد رکھیں کوئی کتاب بھی کتابچہ بھی آپ کے پاس آتا یہ فلاں علامہ کا لکھا فلاں علامہ کا لکھا. اللہ اس سارے علامہ ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں. ان کو جوتوں کے نیچے رون دیں. صحابہ کا مقام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ کے پاک نبی نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے. کوئی کتاب اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں. میں ایک طالب علم ہوں اور ڈھیروں کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور ہر طرح کی چیزیں جو ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور آپ حضرات کے ساتھ میرا ایک روحانی رشتہ ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ تو شاید اس وقت سوئے ہوتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے آپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. صحابہ کے بارے میں یہ اللہ سے ہمیشہ مانگا کریں یا اللہ ہم کسی صحابی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کا نام معلوم ہے یا نہیں معلوم یا اللہ تیرے نبی کے ساتھی ہیں ان کی سچی محبت میں دل پیدا فرما. ان کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ آپ کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. یہ ضروری کریں آپ. میں اگر اس کام میں آپ کو قائل کر گیا تو میں سمجھ میں بھی کامیاب ہو گیا. میں پرانی بات ہے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے سبب میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میں مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا کم از کم اس بات کو بھی 30-40 سال ہو گئے. شروع کی بات میں باہر نکلا تو جہاں جو جوتیاں اتارتے ہیں وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. میری عادت کچھ عجیب سی اللہ نے بنائی ہے کہ میں کتاب جہاں بھی ہوتی ہے میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں. میں نے اسے دیکھا تو خمینی صاحب کی تصویر تھی اس میں اس کے اوپر. وہ طالب علم شاید ایرانی مسلمان تھا.
میں نے کتاب لی، اس کے چند اوراق پلٹے، اس میں ایک جگہ لکھا تھا مخالفت ابو بکر با قرآن خدا۔ ابو بکر نے خدا کے قرآن کی کہاں کہاں مخالفت کی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر خدا کے قرآن کا مخالف تھا۔ پھر چند اوراق کے بعد کہا مخالفت عمر با قرآن خدا۔ عمر نے خدا کے قرآن کے ساتھ کہاں کہاں مخالفت کی؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا قرآن میں آتا کہ یہ پڑھتا تھا تو میرا خون کھول رہا تھا۔ یا اللہ، اس قدر ضرورت یہ اس زمین پر ہے کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو خدا کے قرآن کا دشمن کہا جائے؟ اور خرافات بھی بہت سے۔ میں نے اس نوجوان سے یہ اپیل کی، یہ کتاب مجھے دے نہیں دیتے؟ اللہ اسے خوش رکھے، مجھے اس کا نام یاد نہیں، بڑی پرانی بات۔ اس نے دے دی، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ اس دن کھڑا کھڑا میں نے اللہ سے عہد کیا، یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں تیری توحید کا مسئلہ بیان کروں گا، تیرے نبی کی رسالت کا مسئلہ بیان کروں گا، صحابہ کرام کا دفاع کرتا رہوں۔ اس دن سے اللہ پاک نے مجھے یہ جذبہ عطا کیا اور آج تک میں کر رہا ہوں جو میرے اندر اللہ نے اہلیت اور صلاحیت پیدا کی ہے۔ لیکن آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، اس واسطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کچھ بھی کریں صحابہ کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہ کریں۔ انشاءاللہ جو کچھ پھر اللہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ صحابہ کی سچی محبت مجھے بھی اور آپ کو نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو آئندہ بھی انشاءاللہ